حسین کو علی کی بیٹی اور زین العابدین کے خطبوں نے بچایا ہے، اور معروف خطبہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو مولا نے آ کے مسجد دمشق میں دیا ہے، اور یہ ایسا خطبہ ہے جسے خطبہ جاویداں کہا جاتا ہے، جس نے کربلا کو زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔ مسجد دمشق میں شامیوں کا مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یزید بھی موجود تھا، امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ بنو امیہ کا خطیب ممبر پہ گیا، اس نے جا کے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی۔ جب اس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی تو امام زین العابدین کو جلال آیا۔ مولا نے یزید سے کہا، یزید، مولا نے خطیب سے مخاطب ہو کے کہا، ویلک یا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ مولا فرماتے ہیں ہلاکت ہو تیرے لیے اے خطیب، تو نے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ پھر مولا یزید کی طرف مخاطب ہوئے، مولا فرماتے ہیں ایذن یا یزید حتی اسعد علی ھذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَتَكَلَّمُ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، میں ایسی گفتگو کروں گا میری گفتگو سے اللہ بھی راضی ہوگا اور جو سنیں گے انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یزید نے اجازت نہیں دی، اسے پتا تھا علی کا علی بیٹا ہے، اگر یہ ممبر پہ آئے گا تو اس کے تخت کو تاراج کر کے اترے گا۔ اس نے اجازت نہیں دی، دوسری مرتبہ مولا نے اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ جب اجازت مانگی لوگ کہتے ہیں یزید اسے اجازت دے دے، یہ قیدی ہے، اس کا بابا مارا گیا ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، یہ ممبر پہ جا کے کیا کہے گا؟ اس نے مجبوراً اجازت دی۔ میں کہتا ہوں علی کا علی بیٹا ممبر رسول کا حقیقی وارث ممبر پہ آیا، اور مولا نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا آج میں اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں، اپنا حسب بھی بتاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اسرع به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سدرۃ المنتہا پہ قدم رکھا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاب قوسین کی منزل پہ پہنچا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، لوگوں میں محمد کا بیٹا ہوں، لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، لوگوں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی گردنوں پہ اتنی تلواریں چلائیں کہ انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ مولا فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تھی۔ انا ابن مکی مدنی خیفی بدری احدی شجری ذاک جدی علی۔ میرے مولا اسی طرح تعارف کرواتے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے تعارف کا انداز بدلا، مسجد دمشق میں کوہرام بپا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں انا ابن فاطمہ الزہرا، لوگوں میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن المقتول ظلما، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظلم کے ساتھ مارا گیا۔ انا ابن المجزور الراس من الکفا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ انا ابن تریح کربلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا 3 دن کربلا کی گرم ریت میں بے گور و کفن رہا۔ انا ابن المصلوب الامامۃ والردا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں مسلمان جس کا امامہ بھی لوٹ کے لے گئے، جس کی ابا بھی لوٹ کے لے گئے۔ جب مولا یہاں پہنچے نا تو یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے، مؤذن نے اذان شروع کی، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے فرمایا شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، میرا گوشت، میرا خون، میری جلد، میرا بال گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب مؤذن یہاں پہنچا مولا نے مؤذن سے کہا خاموش ہو جاؤ، مؤذن خاموش ہوا۔ مولا یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے یزید بتا ھذا محمد جدی ام جدک، یہ محمد تیری جد ہے یا میری جد ہے؟
مولا فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ هَذَا جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو کہتا ہے تیری جد ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے. فَإِنَّ هَذَا جَدِّي، اگر میری جد ہے، فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، پھر نبی کے بیٹے کو ذبح کیوں کرتا رہا؟ اور نبی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں. سنو گے درد مندو، یہ چہلم کس کا ہے؟ علی کی بیٹی کا. چہلم منانے کون آئی ہے؟ علی کی بیٹی. نام زینب ہے لیکن اتنے مصائب آئے کہ بی بی ام المصائب مشہور ہو گئی. بتا دوں آج ازادارو ام المصائب کسے کہتے ہیں؟ میں جملہ عرض کرتا رہتا ہوں. ام المصائب اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے 4 سال کے سن میں ماں پہ جلتے ہوئے دروازے کو گرتے دیکھا. اجرکم اللہ. تھکے نہیں ازادارو، جملہ عرض کر رہا ہوں. اس بچوں پہ کیا گزری ہوگی وہ جن کی ماں دیکھتی ہے بچے ماں کو پہلو پہ ہاتھ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اگر کسی کے ماں باپ کو مارا جائے نا، بچے ساری زندگی بھلا نہیں سکتے. میرے مولا امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے جو آنکھ اب تک نہیں روئی، دعوت گریہ دے رہا ہوں. ازادارو مولا حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا اس گلی میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ مولا فرماتے ہیں اس گلی میں ایک شخص رہتا ہے وہ جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کو مارا تھا، اور یہ ظالم تازیانے مارتا رہا. اور میری ماں کہتی تھی انی فاطمہ، اور مجھے نہ مارو تمہارے نبی. تھکے نہیں ازادارو، تھکے نہیں شکستہ پہلو زہرا کا پرسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو. اگر برداشت کر سکو تو ایک اور جملہ پڑھ دوں ازادارو، اگر برداشت کر سکو. ایران میں جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو مجلسیں ختم ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آتا ہے تو مولا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا مولا جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہی تو وہ شخص ہے جس نے بھرے مجمع میں میری ماں کو تماچا مارا. اجرکم اللہ. او نبی کی بیٹی اور کہتی رہی صحبت کہتی رہی خدایا تیرے بعد میرا بابا تیرے بعد بڑی مصیبتیں آئے. ازادارو ابھی ماں کے شکستہ پہلو کو نہ بھولی تھی زینب کہ ظالموں نے علی کے سر پہ ضرب لگائی. علی کے سر پہ ضرب جب لگی نا، علی مولا کو اٹھا کے بیٹے آ رہے تھے گھر کی طرف. جب گھر کی دہلیز پہ پہنچے تو مولا علی نے مولا حسن سے کہا حسن بیٹا مجھے یہیں رکھ دو، یہ جو ہمارے اصحاب ساتھ آ رہے ہیں نا انہیں کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. حسن کہتے ہیں بابا وہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب میں گھر جاؤں گا میرا سر ہے زخمی، میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی اور نامحرموں کے کانوں تک پہنچے گی اور میں کہوں گا یا علی یہ کوفہ ہے، کل یہی کوفے کا بازار ہوگا، علی کے سر سے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. اجرکم اللہ. اچھا کہ نہیں ازادارو؟ ابھی باپ کے زخمی سر کو نہیں بھولی تھی علی کی بیٹی کہ ان ظالموں نے بھائی حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کر دی. وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا جنازہ جب گھر سے باہر گیا پھر واپس آیا اور بہنیں بدن اطہر سے تیر نکالتی. ازادارو ابھی بھائی حسن کے جنازے کو نہیں بھولی تھی بی بی، ابھی بھائی حسن کے میں کہتا ہوں رنگین کفن کو نہیں بھولی تھی بی بی. یہ ایک اور منظر دیکھا بی بی نے. 70 قدم پہ زینب کھڑی ہے، شمر 13 ضربوں سے ذبح کر رہا ہے اور بی بی کہتی ہے نہ مار ہمارا آخری سہارا. ابھی
اس منظر کو نہیں بھولی تھی بی بی، یا ایک اور منظر دیکھا کہ ان ظالموں نے گھوڑوں کی نالوں کو بدلا اور لاشِ حسین پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ ازادارو اتنے گھوڑے دوڑائے، یہ ظالم خود کہتے ہیں رززنا صدر بعد الظہر، اتنے گھوڑے دوڑائے، اور جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی پہچان نہیں سکی، حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے کہتی ہے انت اخل حسین، او میرا بھائی حسین تو ہے، اور جسے میری ماں چکیاں پیس کے پالتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے کی زحمت ازادارو، ابھی یہ منظر نہیں بھولی تھی کہ ظالم خیام میں خیام کو لوٹنے کے لیے آ گئے اور بے دردی سے لوٹا ہے ان ظالموں نے۔ آخری جملے کی زحمت، بے دردی سے لوٹا ہے۔ سنو گے درد مندو ان کے لوٹنے کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے نا، وہ جب لوٹنے کے لیے آئے نا، وہ خیام کے نزدیک آ کے گھوڑوں سے اترتے نہیں تھے، ان ظالموں نے گھوڑوں سے خیام کو تاراج کرنا شروع کیا۔ اہل بیت کے بچے سمو تلے آ کے شہید ہوتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر طرف سے واہ حجابہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آخری جملہ، یا ایک ظالم نے چادر زینب میں ہاتھ ڈالا، تھکے نہیں۔ آخری جملہ، ازادارو ادھر علی کی بیٹی ہے، ادھر سے یہ ملعون ہے۔ جب اس نے چادر کھینچ لی، بی بی نے آسمان کی طرف منہ کیا، وہ کہتی ہے بھائی مارے گئے، چادر لٹ گئی، میرا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا